دیکھیں اگر ہم اصحاب امام حسین وہ جو کربلا کے اندر تھے ان کو دیکھیں، جن کی تعداد بہرحال اس میں اختلاف ہے، جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ 72 افراد تھے شہدائے کربلا۔ اس کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ جو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا خاندان ابو طالب کے شہداء، یہ جتنے بھی بنی ہاشم ہیں وہ سب اسی میں آ جائیں گے، حضرت ابو طالب کی اولاد، اب وہ چاہے علی ابن ابی طالب ہوں، چاہے وہ جعفر ابن ابی طالب ہوں، چاہے وہ عقیل ابن ابی طالب ہوں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حضرت ابو طالب کے اولاد ہیں۔ ایک گروہ یہ، ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس خاندان سے نہیں ہے، دوسرے خاندان سے، مثلا آپ سب ایک خاندان کا، ایک قبیلے کا نام آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، بنی اسد۔ خوب، ہمارے پاس ایک تعداد ایسی ہے شہداء کی کہ جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، 7 8 9 افراد ایسے ہیں کہ جو بنی اسد سے ہیں۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا حمدانی، ابو ثمامہ شاید آپ نے نام سنا ہو، عابس، شوذب، حنظلہ، یہ مشہور نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حمدانی ہے۔ اسی طرح کچھ شہداء ایسے ہیں جن کا تعلق تھا مزہجی، ان کو کہا جاتا ہے شہداء مزہجی، جیسے ہانی ابن عروہ، یہ مزہجی ہیں۔ جنادہ، یہ مزہجی ہیں۔ نافع ابن ہلال اکثر نام آتا ہے۔ اسی طرح کچھ شہداء ایسے تھے جن کا تعلق تھا شہداء، جن کو کہا جاتا ہے شہداء انصاری۔ اسی طرح کچھ شہداء ہیں جن کو کہا جاتا ہے شہداء بجلی اور خثعمی، خے سے عین میم چھوٹی ہے۔ زہیر ابن کین، یہ خثعمی، خے سے عین میم چھوٹی ہے۔ زہیر ابن کین یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے شہداء بجلی اور بجلی یا خثعمی۔ شہداء کندی، کندہ ایک قبیلہ تھا، اس کے شہید کندی، کاف نون دال چھوٹی ہے۔ شہداء غفاری، اب مثلا ممکن ہے کسی کے 3 ہوں، کسی کے 5 ہوں، کسی کے 8 ہوں، غفاری۔ شہداء کلبی، اسی طرح اور بھی کچھ قبیلے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ متفرق تھے، ان کے یعنی مطلب ایک ہی تھا، سنگل تھا، کہیں سے آ گیا، اسی کے اندر ان کے غلام بھی تھے۔ تو جو سب سے پہلا گروہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ حضرت ابو طالب کی اولاد۔ اب حضرت ابو طالب کی اولاد میں بہت سارے شہداء ہیں، لیکن ایک شہید کی مناسبت بالکل قریب ہے، بہت ہی جلیل القدر شخصیت، جناب مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب۔ جناب مسلم ابن عقیل کا پورا نام آپ کے ذہن میں موجود، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب۔ امام حسین کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اب نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا، یعنی ایک رشتہ جو ان کا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ عقیل کے فرزند ہیں عقیل ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، دونوں بھائی ہیں چچا زاد۔ اور کہتے ہیں کہ جناب عقیل
رسول خدا کے شبیہ تھے، رسول خدا سے آپ کافی شباہت رکھتے تھے، اور رسول خدا آپ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے ہمارے پاس، شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں نقل کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ انک لتحب عقیلا، رسول خدا نے فرمایا ای واللہ انی لاحبہ حبین، خدا کی قسم میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، اور میری یہ محبت کس کی وجہ سے ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر ہے، یا دو محبتوں کی وجہ سے ہے، دو وجوہات کی بنا پر ہے، ایک خود عقیل کی وجہ سے، اور دوسرا کس کی وجہ سے؟ اس کے بیٹے کی وجہ سے، حباً لہو و حباً لحب ابی طالب لہو، ایک اس کی وجہ سے، خود عقیل کی وجہ سے، دوسری اس کے بابا کی وجہ سے کہ اس کے بابا اس سے محبت کرتے تھے، یعنی حضرت ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کا ایک بیٹا ہوگا عقیل کا، وہ جو ہے تیرے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا۔ حضرت عقیل ابھی دنیا میں نہیں آئے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو تمہارے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا، کہ جس کے اوپر مومنین آنسو بہائیں گے، اشک بہائیں گے، یعنی مومنین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جناب مسلم ابن عقیل کے اوپر گریہ کریں گے، یہ رسول خدا بیان کر کے جا رہے ہیں۔ دو، ایک پہلی چیز مومنین، وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اس کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے کون؟ اللہ کے مقرب فرشتے، دوسری خصوصیت جناب مسلم کی۔ اور پھر ابن عباس فرماتے ہیں ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد یہ جملے کہنے کے بعد رسول خدا نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ کے سینے تک وہ، یعنی چہرے سے ہوتے ہوئے سینے تک وہ آنسو بہے، یعنی شدت گریہ اتنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ چیزیں جو میری امت پر، میرے گھر والوں پر، میرے اہل بیت پر میرے جانے کے بعد ہوں گی، جو مشکلات ہوں گی، میں پروردگار عالم سے ان کی شکایت کروں گا۔ یہ میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میرا خاندان ہے، ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا جائے گا اس کی شکایت میں پروردگار عالم سے کروں گا۔ تو یہ حضرت رسول خدا جناب مسلم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، مسلم کا یہ مقام۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جناب مسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے معصومین کے نزدیک، مثلا امام حسین علیہ السلام کے نزدیک، کہ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کس طرح سے آپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ امام حسین کے بہت سارے اصحاب ہیں، بہت سارے چاہنے والے ہیں، حبیب ابن مظاہر، بریر، مسلم ابن اوسجہ، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے درمیان جناب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اعتماد جناب مسلم ابن عقیل پر ہے اتنا اعتماد کسی پہ نہیں ہے، یا معاملہ اتنا سنگین ہے، امتحان اتنا مشکل ہے، ذمہ داری اتنی مشکل ہے کہ وہ ذمہ داری ہر کسی کو سونپی نہیں جا سکتی۔ جس طرح سورہ برات کو رسول خدا سے کہا جاتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ یا خود بھیج جاؤ یا پھر اس کو بھیجو جو تم میں سے ہے، تو پھر پروردگار عالم
پھر رسول خدا جب کسی کو بھیجتے ہیں تو پروردگار کا حکم آتا ہے، پھر وہ مولا کائنات کے حوالے کی جاتی ہیں سورہ براءت کی آیات۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے یہ جو جملے ہیں یہ جناب مسلم ابن عقیل کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ کون ہے مسلم؟ کہ انی باعث الیکم اخی، میں جو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جو آپ نے خط لکھا ہے کوفے والوں کو، اس میں آپ نے لکھا کہ میں جو تمہاری طرف جسے بھیج رہا ہوں یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے، اخی، وابن امی، میرا چچا زاد بھائی ہے، وثقتی، اور میرا مورد اعتماد ہے، میرے اہل بیت میں سے مورد اعتماد ہے۔ بس میرا بھائی، میرا چچا زاد بھائی، میرے اہل بیت میں سے مورد اعتماد۔ اتنی عظمت ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے تو امام حسین کی زبان پر ایک جملہ آیا، فرمایا لا خیر فی الحیات بعدک، یعنی تمہارے جانے کے بعد اب زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد امام کی زبان سے یہ جملے صادر ہوں۔ یا جناب مسلم ابن عقیل کی اگر ہم عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب مسلم ابن عقیل کی جو زیارت نامہ ہے، کہ اس زیارت نامے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ زیارت نامہ حضرت ابوالفضل العباس کے زیارت نامے سے تقریباً 90% مشابہت رکھتا ہے۔ یعنی جو کلمات اس زیارت نامے کے اندر استعمال ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے، ایسی کلمات آپ کو مولا عباس کی زیارت میں ملتے ہیں۔ اشہد لک بالتسلیم، آپ کون تھے؟ تسلیم محض تھے۔ مولا ابوالفضل عباس کی زیارت میں بھی جملہ ملتا ہے۔ والوفا والنصیحہ، آپ وفادار تھے، آپ دلسوز تھے امام کی۔ یہ جو جملات جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی میں ملتے ہیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا، جناب مسلم ابن عقیل کی خصوصیات تھیں، آپ کا اخلاق، آپ کی شجاعت، آپ کی ولایت مداری، آپ کا علم، سیرہ نبوی کی پیروی کرنے والی شخصیت۔ تاریخ میں آپ وہ واقعہ بھی سنتے ہیں کہ جب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ ہانی کے گھر میں تھے تو عبید اللہ ابن زیاد ہانی کی عیادت کے لیے آیا تھا، تو وہاں پر یہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ چھپ جائیں، جب وہ آئے تو آپ حملہ کر دیجیے گا، کام یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جناب مسلم ابن عقیل نے کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب بعد میں پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا مجھے رسول خدا کی وہ جو گفتگو ہے، حدیث ہے، وہ مجھے یاد آ گئی کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے کبھی بھی کسی کو پیچھے سے غافل کر کے حملہ نہیں کرتا، نہیں قتل کرتا۔ یعنی اپنے عمل کو رسول خدا کے عمل سے مستند کیا ہے۔ میں نے کیوں یہ کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سیرہ معصومین کو فالو کرنے والی شخصیت ہے۔ علم آپ کا بے تحاشا بہترین، یعنی علم کوئی معمولی علم نہیں تھا، فقیہ تھے، اپنے زمانے کے اندر بہترین علم رکھنے والے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، یعنی ولایت والا جو تعلق ہے، جو امام نے فرمایا کہ میں مورد اعتماد شخص کو بھیج رہا ہوں، تو امام نے بھی، مسلم ابن عقیل نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے اس تاریخ کے اندر کہ وہ کتنا امام حسین علیہ السلام کے کو فالو کرنے والے ہیں۔ شجاعت۔ تو جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، بن جملہ یہ کہ اگر ہم پیچھے آپ کی زندگی کی طرف چلے جائیں تو جناب مسلم ابن عقیل، عقیل کے بیٹے، بہادر، شجاع، اس کے بعد
اہل بیت سے محبت کرنے والے. جنگوں کے اندر آپ نے مختلف جنگوں کے اندر شرکت کی, اور پھر یعنی مولا کائنات سے پہلے بھی, یعنی مولا کائنات کی جو ظاہری حکومت ہے اس سے پہلے بھی آپ نے جنگ میں شرکت کی ہے, اور پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ نے جنگ کے اندر شرکت کی ہے. مولا کائنات کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے, امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے. اچھا, ان کا ایک رشتہ اور بھی تھا. وہ رشتہ کیا تھا کہ یہ مولا کائنات کے داماد بھی تھے. تو اس طرح سے یہ ان کے جو بچے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے بھانجیاں تھیں, جو کربلا کے اندر ذکر ملتا ہے کہ بعض بچے بھی ان کے شہید ہوئے ہیں, اور ان کی بیٹی یا ان کی زوجہ جو ہیں یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. جی رقیہ نام تھا. رقیہ نہیں, امام حسین نہیں, حضرت مولا علی کی ایک زوجہ تھیں, ان کی یہ بیٹی تھیں جن کا نام تھا رقیہ. ان سے ان کی شادی ہوئی تھی جناب مسلم کی, کربلا میں تھی. نہیں, مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں کہ یہ وہی ہیں. کیا چیز؟ جی بی بی پاک دامن. نہیں معلوم کہ وہ وہی ہیں, مجھے نہیں پتہ. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی بیٹی تھیں. اللہ یہی ہیں, کوئی اور ہیں, اس کے بارے میں لکھا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں, لیکن کس حد تک یہ مستند ہے نہیں ہے کیا ہے نہیں معلوم. تو حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے, نائب خاص تھے. جس طرح آپ پڑھتے ہیں, آپ سنتے ہیں کہ امام زمانہ کے بعد جو ہے امام کے 4 نائب تھے, اسی طرح کے نائب جو ہیں وہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں, سفیر خاص ہیں, یعنی جس کو خود امام معصوم نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. یہ نائب خاص سے امام ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزیں بولتے ہیں کہ جی نائب امام, ایک اس نیابت کا تعلق جو ہے ان نیابتوں سے نہیں ہے کہ جس میں خود امام معصوم کہہ رہا ہے یہ میرا جانشین ہے یا میرا نائب ہے, یہ میرا سفیر ہے. تو امام زمانہ کے آپ کو 4 ملتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے جناب مسلم ابن عقیل ملتے ہیں. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہے وہ وہاں کوفے میں گئے, اور آپ نے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی. امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا کہ یہاں کے لوگ جمع ہیں, آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ راستے میں 2-3 مختلف مقامات کا نام ہے کہ وہاں پر امام پہنچے تو امام کو خبر ملی کہ جناب مسلم ابن عقیل کو کیا کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. کیسے شہید کیا گیا وہ واقعہ آپ پورا عام طور پہ مجالس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ ایک خاتون کے گھر میں تھے, پھر وہاں سے باہر نکلے اور پھر وہاں پر آپ نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. انہوں نے گھیر کر جناب مسلم کو بہرحال مختلف طریقوں سے گھیرا اور پھر پکڑ کر لے کر گئے, دارالامارہ میں لے کر گئے, اور پھر عبید اللہ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی. جناب مسلم ابن عقیل عبید اللہ کا نہ احترام کیا نہ کچھ کیا, اور وہاں پر بھی اعلان کیا کہ میرا تعلق جو ہے وہ امام حسین سے ہے, میں ان کا نمائندہ ہوں. ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے, ان کو لے جاؤ دارالامارہ کی چھت کے اوپر, اور وہاں سے زخموں سے چور جو ہے وہ آپ کو زمین کی طرف گردن کو تن سے جدا کرنے کے بعد دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا.
جی جی. اور اس وقت جو ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کے کہتے ہیں کہ ایک جملہ جو زبان کے اوپر تھا وہ یہ تھا کہ پروردگارہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان کے جو جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، جھوٹ کہا اور ہماری ذلت پر راضی ہوئے، تو حکم فرما، یعنی اللہم احکم بیننا و بین قوم، کہ جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ان کے درمیان تو جو ہے وہ حکم فرمانا. بہرحال جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہے اس طرح سے شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل کی جو سر تھا اس کو لٹکا دیا گیا تھا اور جنازے کو رسیوں سے باندھ کر جناب مسلم اور جناب ہانی ان دونوں کے جو جنازے تھے ان کو کھینچا گیا. یہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ ظلم ہوا. امام حسین علیہ السلام کو راستے میں خبر ملی اور امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے ان کی بیٹی کو بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار و محبت اور نوازش کے ساتھ پیش آئے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بچی نے کہا کہ کیا ہوا، میں کیا یتیم ہو گئی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے میں تمہارا بابا ہوں. یہ داستان جو ہے وہ تاریخ کے اندر نقل ہوئی. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ صحابی ہے کہ جو کربلا سے پہلے، یعنی امام حسین علیہ السلام سے پہلے، اس سے پہلے کہ امام کربلا میں پہنچتے، شہید ہوا اور بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا. اور بعض روایتوں کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے بھی تھے کہ جن کو بعد میں شہید کیا گیا، عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم، محمد اور اون یا جو بھی مختلف نام اس کے اندر تاریخ کے اندر آئے ہیں. تو یہ حضرت مسلم یقیناً بہت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں. آپ کا مزار پروردگار ہم سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کا مزار جو ہے مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے اور اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں وہ ان کی زیارت پر جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ان کی عظمت کے لیے فقط و فقط ان کا زیارت نامہ کافی ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو، یہ زیارت نامہ ہو، تو اس زیارت نامے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند ہے. معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے خبر شہادت کے اوپر امام حسین فرمائیں کہ لا خیر فی الحیات بعدک. کیا چیز دوبارہ بولیے گا؟ جی جی ہاں، 2 بچے کربلا کے میدان میں. کہتے ہیں کہ جناب مسلم جو ہیں وہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی نسل جو ہے وہ کربلا میں ختم ہو گئی. جی، ان افراد میں سے. اور کہا جاتا ہے یہ لوگوں کا وہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو پروردگار کو اگر جناب مسلم کا واسطہ دے تو پروردگار عالم اس کو اولاد بھی نصیب کرتا ہے. اور اس شخصیت کا حق ہے اتنا کہ پروردگار عالم اس کے وسیلے سے اولاد عطا کرے کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو پورا اپنے امام کے اوپر قربان کر دیا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.